السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے دایا حلیمہ سعدیہ کا ذکر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تو حضرت آمنہ ہیں اور آپ کو دودھ پلانے والی عورتیں بعض نے 8 بعض نے 10 بتائے ہیں. اس میں 4 تو یہ ہیں، ایک آپ کی والدہ، دوسرے سویبہ اور تیسرے ام ایمن اور 5 ہیں ایسے، حلیمہ سعدیہ، ام ایمن، سویبہ اور آمنہ. 4 یہ ہیں، 4 اور. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو دیہات کی زبان ہوتی تھی تو بڑی فصیح ہوتی تھی اور بڑی شائستہ کلامی ہوتی تھی. اس لیے لوگ اپنے بچوں کو زبان ان کی فصیح رہے، اچھی رہے اور زبان میں کوئی غلطی نہ ہو تو وہ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے. عبد الملک بن مروان، اس کے بیٹے تھے ولید اور ایک سلیمان. ولید کی زبان اچھی نہیں تھی، وہ زیادہ فصیح نہیں تھا، اور سلیمان کی زبان اچھی تھی. عبد الملک بن مروان یہ بادشاہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ ولید کی زبان میری محبت سے بگڑ گئی. وجہ یہ تھی کہ سلیمان کو ہم نے اپنے سے دور کر کے دیہات میں بھیج دیا تو اس کی زبان فصیح بلیغ ہو گئی. اب ولید کی محبت ہم پر چھا گئی، ہم نے اس کو اپنے پاس شہر میں رکھا، اس کی زبان بگڑ گئی. پہلے دیہاتوں کی زبان فصیح ہوتی تھی، وہ اچھی زبان بولتے تھے اور شائستہ کلامی ہوا کرتی تھی. ایک وجہ سیرت نگاروں نے یہ لکھی ہے دایا کے پاس اپنے بچوں کو بھیجنے کی، اور ایک وجہ یہ لکھی کہ پہلے زمانے میں عورتوں کا اپنے بچوں کو خود دودھ پلانا بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. بہرحال جو وجہ رہی ہوگی، دایائیں اس زمانے میں آئی تھی. ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنی سعد. حلیمہ سعدیہ کو قبیلہ حوازن سے بھی کہا جاتا ہے، قبیلہ بنی سعد سے بھی کہا جاتا ہے، اور دونوں ایک ہی ہیں. وہ صرف پہلے نسب پر اکتفا کرے تو بنی سعد کہتے ہیں، نسب کو آگے پہنچا دیں تو اس کو حوازن کہتے ہیں. جیسے بنی سعد ابن بکر اور ابن حوازن، اسے خود بنی سعد کہتے ہیں، کچھ قبیلہ بنی حوازن کہتے ہیں، ایک ہی.
کوئی دادا کا ذکر کرے تو بنی سعد، پردادا کا ذکر کرے تو بنی حوازن۔ اس زمانے میں یہ لوگ آیا کرتے تھے، اس مرتبہ بھی آئے بچوں کو لینے کے لیے۔ تو سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب ہم گھر سے چلے تھے اس وقت سے میرا پاس ایک خچر تھا اور ایک اونٹنی تھی۔ اس وقت سے ہمارے خچر کی یا اونٹنی کی رفتار کم تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں قحط چل رہا تھا اور سبزہ نہیں اگتا تھا، گھاس ہریالی نہیں رہتی تھی، زیادہ کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا، اس لیے ہمارے پیٹ بھی بھوکے رہتے تھے۔ تو جب بچہ تھا عبداللہ، ایک بچہ تھا عبداللہ، اور ایک انیسہ نام بتایا جاتا ہے، ایک کبشہ نام بتایا جاتا ہے۔ حلیمہ کے والد زبیب ہیں اور ان کا بیٹا یا بیٹی کبشہ، اسی کے نام پر ان کی کنیت کبشہ، اور ان کے والد کی کنیت ابو کبشہ کے نام سے مشہور ہے۔ نام حلیمہ کے شوہر کا حرس ہے۔ بہرحال وہ لینے کے لیے آئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے کو نہیں تھا، ہمارے پیٹ خالی تھے تو ہمارے بچے بھی بھوکے رہتے تھے۔ تو وہ کہتی تھی کہ میرا بچہ اور میں اور میرے شوہر رات میں سوتے نہیں تھے، یہ بہت کم سوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی کہ بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اس لیے وہ رات میں اکثر رویا کرتا تھا، اور اس کے رونے سے ہم بھی جاگا کرتے تھے، تو ہماری بھی نیند نہیں ہوتی تھی، اس کی بھی نیند نہیں ہوتی تھی۔ یہ اس وقت کے حالات تھے جس وقت سرکار دو جہاں تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لینے کے لیے حلیمہ سعدیہ چلی تھی۔ وہ قبیلہ بنی سعد، اللہ کبھی دکھائے، آپ دیکھیں اس کو، ہم نے دیکھا ہے پہاڑوں کے درمیان ہے اور کچھ نہیں، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ۔ تو وہ سب سہیلیاں آگے نکل گئی تھی، میں آنے میں بھی پیچھے تھی، اس لیے کہ رفتار نہیں تھی۔ یہاں جب پہنچی تو ہر ایک کو بچے مل گئے تھے، ہر ایک کو بچے مل گئے تھے۔ بچے لوگ لیا کرتے تھے ایسے گھرانوں سے کہ جہاں سے پرورش کے بعد بچوں کو جب واپس کیا جائے تو کچھ ملے، ایسے گھرانوں کے بچے لیا کرتے تھے۔ لوگوں نے آ کر دیکھا تو والد نہیں ہے، یتیم ہے، تو آگے بڑھ گئے۔ حلیمہ بھی کہتی آئی تھی، سنے کہ والد نہیں ہے، یتیم بچہ ہے، چلے گئے آگے۔ لیکن سب نے بچے لے لیے اور سب کی روانگی ہو گئی یا روانگی کا وقت آ گیا۔ تو حلیمہ سعدیہ نے یہ سوچا کہ خالی ہاتھ جانا تو ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر میں کوئی بچہ تو گود میں تو بچہ رہنا چاہیے۔ اس نے عبد المطلب سے پوچھا کوئی بچہ جو آپ کا ہے وہ لے لیں۔ عبد المطلب بھی انتظار میں بیٹھے تھے، کوئی لے لے۔ بعض روایتوں میں کہ عبد المطلب نے تلاش کیا، بعض روایتوں میں کہ حلیمہ سعدیہ نے بچے کو تلاش کیا۔ بہرحال دونوں میں سے جو بھی ہو، حلیمہ سعدیہ نے کہا میں ایک مرتبہ اپنے شوہر سے پوچھ لوں، ابو کبشہ سے پوچھ لوں، اب پوچھ لوں، مشورہ کر لوں۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ آئی تو عبد المطلب نے پوچھا تم کہاں کی ہو؟ تم کہاں کی ہو؟ کہا بنی سعد سے۔ سعد یعنی سعادت مندی۔ تو عبد المطلب نے کہا ہو سعادت مندی، بڑی اچھی بات ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ کا نام حلیمہ۔ حلیمہ یعنی برداشت کرنے والی، حلم برداشت۔ ابراہیم علیہ السلام کی صفت قرآن کریم نے بیان کیا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب۔ ابراہیم بڑے حلیم ہے، اور یہ حلیم اللہ کی بھی صفت ہے، اللہ بڑے حلیم ہے، بردبار ہے۔ بردبار نہ ہوتے تو فرعون کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے، ایک لقمہ کھانے کا نہ دیتے، زمین پر چلنے نہ دیتے، اتنے دن تک نہیں چلنے دیتے۔ لیکن جو خدائی کا اقرار کرتا ہے اسے بھی رزق دیتے ہیں،
جو انکار پہ انکار کرتا ہے اس کو بھی بارش سے سیراب کرتے ہیں۔ حلیمہ نام جب عبد المطلب نے سنا تو وہ چونک گیا، اوہو، سعادت مند بھی اور حلم بھی، بڑی اچھی بات ہے، آ جاؤ دیکھ لو۔ حلیمہ سعدیہ کو لے کر عبد المطلب اس کمرے میں لے کر گئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ تو ایک ایسا ہرا مخمل جیسا کپڑا تھا، ہرے کلر کا، نیچے اس پر آپ لیٹے ہوئے تھے، اور حلیمہ سعدیہ کہتی کہ دودھ کے جیسا کوئی سفید کپڑا تھا جو آپ کے جسم پر ڈالا ہوا تھا اور آپ کے چہرے پر بھی تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی کہ جب میں نے آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو معلوم پڑا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، لیکن جب کپڑا ہٹایا تو آپ نے مجھے آنکھ کھول کر دیکھ لی اور مسکرایا۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ وہ مسکراہٹ سے میرے جگر ٹھنڈا ہو گیا اور ان کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمانوں کی طرف گیا۔ میرے دل نے کہا کہ حلیمہ، تجھے اس گھر سے کچھ ملے نہ ملے، تیرے غم تو ختم ہو جائیں گے، تیرا غم کافور ہو جائے گا، تیری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس کو سینے سے لگایا۔ اب در یتیم کے جو مصنف ہیں انہوں نے بہت اچھا نقشہ کھینچا اور پڑھنے سے متعلق وہ خود کہتے ہیں کہ لکھتے ہوئے کئی بار قلم روک کے میں رونے بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ چلتے ہوئے حلیمہ کو عبد المطلب نے کہا تھا کہ حلیمہ، پرورش میں دیکھ بھال میں کمی نہ کرنا، میں نے بطریقوں سے، میں نے کاہنوں سے، میں نے عالموں سے، میں نے راہبوں سے، میں نے جاننے والوں سے سنا ہے اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ حلیمہ، یتیم سمجھ کر پرورش میں کوتاہی مت کرنا، اس بچے کا نام ہونے والا ہے۔ ہاں تو آئے گی ہم تجھے نہال کر دیں گے، خوش کر دیں گے، تیرے دامن مراد کو بھر دیں گے۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے سینے سے لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے طرف سے دودھ نہیں پیا، سیدھے طرف سے پیا۔ لیکن سیرت حلویہ کا مصنف کہتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کو پہلے الٹے طرف دودھ بھی نہیں آتا تھا، آپ نے جب منہ لگایا تو اس کے بعد سے دودھ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد سے جو دودھ پیتا بچہ تھا عبداللہ، وہ الٹے طرف سے پیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدھے طرف سے دودھ پیتے۔ حلیمہ کے شوہر جب اپنے خچر کے پاس آئے تو وہ خچر میں جان آ گئی تھی، اور جب اونٹنی کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حیرانی تھی کہ انہوں نے کچھ کھایا نہیں، انہوں نے کہیں گھاس چری نہیں ہے، اور یہ اونٹنی تو آئی تھی۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ حلیمہ کی سہیلیہ کہہ رہی تھی کہ حلیمہ، اونٹنی تیری ایسی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ راستے میں کسی چٹان سے سر پھوڑ کر جان دے دے گی۔ حلیمہ، یہ اونٹنی ہوا سے باتیں کر رہی ہے۔ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، دودھ نکالا تو اس کا پیٹ بھر گیا اور سب کے پیٹ بھر گئے۔ جب واپس چلے تھے تو حلیمہ کی سہیلیاں آگے چلی گئی تھی، حلیمہ سعدیہ کی سہیلیاں آگے روانہ ہو گئی تھی، یہ پیچھے تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے خچر نے، روٹنی نے، وہ دونوں کو پایا بھی اور ان سے آگے بھی نکل گئی۔ تو وہ پوچھنے لگی کہ حلیمہ، تیری اونٹنی کے بارے میں تو ہمارا تصور یہ تھا کہ کسی چٹان سے ٹکرا کے دم دے دے گی، تو نے شاید اونٹنی بدل لی۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی تھی، میں نے سواری نہیں بدلی، سوار بدل گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حلیمہ کو نہیں معلوم، ام کبشہ کو نہیں معلوم، عبداللہ کو نہیں معلوم، ابو کبشہ حلیمہ کے شوہر کو نہیں معلوم کہ وہ کیا لے کر چلی ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ کائنات کی عظیم امانت لے کر چلی ہے۔ اسے حلیمہ کو اس دن نہیں معلوم تھا کہ یہ وہ امانت لے کر چلی ہے کہ
کہ جو امانت اس دنیا میں نہ آنی ہوتی تو یہ کائنات ہی نہ بنتی. حلیمہ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے دامن میں کیا ہے، اس کے گود میں کون ہے اور اس کی چھاتی سے کون لگ رہا ہے. شاید خچر کو اللہ نے بتا دیا ہو، شاید اونٹنی کو اللہ نے بتا دیا ہو، اور ایسی ایک روایت ملتی ہے. اللہ عالم بحقیقت. حلیمہ کہتی کہ جب میں اپنے وہ گھرانے میں پہنچی تو میرے بچے جاتے تھے چرنے کے لیے، ساتھ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے. عبداللہ اور شیمہ یہ جایا کرتے تھے. ایک دن آپ اکیلے بیٹھے تھے اور اداس بیٹھے تھے تو مجھ سے کہنے لگی امی، اس نے لکھا مصنف نے، اما جان میرے بھائی بہن کہاں چلے جاتے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا وہ دن نکلنے سے پہلے چلے جاتے ہیں اور رات ہونے کے بعد واپس آتے ہیں، بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اما جان کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے چلے جانا. چلے گئے. ایک دن حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں شیمہ کے ساتھ. شیمہ آپ کی بہن کا نام، شیمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو حلیمہ نے کہا کہ شیمہ یہ بچہ ہمارے پاس امانت ہے اور یہ عظیم ہستی ہے، اس کو اسے دھوپ میں نہ بٹھایا کرو. تو شیمہ نے کہا امی جان میرا بھائی دھوپ میں نہیں بیٹھتا، میرے بھائی کو میں نے کبھی دھوپ میں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی. میرا بھائی جہاں بیٹھتا ہے وہاں ابر کا ایک ٹکڑا آ جاتا ہے، اس کو سایہ کر دیتا ہے. میں نے میرے بھائی کو دھوپ میں بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا. حلیمہ سعدیہ بھی کہتی ہے کہ جب میں آپ کو لے کر مکہ چلی تھی، وہاں سے قبیلے بنی سعد سے لے کر مکہ مکرمہ، تو راستے میں جہاں ہم ٹھہرتے تھے وہاں اور راستے میں چلتے ہوئے ابر کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا. کائنات کی عظیم امانت چل رہی ہے، وہ دور میں نہ چلے سائے میں چلے. ان کی عظمت کا پتہ دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک انتظام یہ بھی کیے تھے. 2 سال تک آپ کے پاس رہی. ایک روایت میں ہے کہ 2 سال کے بعد مکہ لے کر آئی، لیکن مکہ میں وبا پھیل رہی تھی اور حلیمہ سعدیہ کا دل بھی ٹوٹ رہا تھا. 2 سال کے بعد پہنچا دیا کرتے تھے، اب کام ہو گیا، مدت ختم ہو گئی، اس لیے پہنچا دو. حلیمہ سعدیہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. حلیمہ سعدیہ کا دل ٹکڑے ہو رہا تھا، دل دکھ رہا تھا، غمگین تھی، اداس تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو چھوڑا جائے، لیکن زمانے کے دستور تھے، قانون تھا، قاعدہ تھا، ایک ریت تھی، ایک دستور چلا رہا تھا کہ بچوں کو 2 سال کے بعد واپس پہنچا دو. تو لے کر تو چلی گئی لیکن دل جگہ چھوڑ رہا تھا. آمنہ سے کہا کہ یہاں پر مکے میں وبا پھیل رہی ہے، بیماری عام ہو رہی ہے، میں اس کو واپس لے جاؤں اپنے ساتھ. ایک روایت یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے کہا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آمنہ نے کہا ان کو تم ساتھ لے کر جاؤ. بہرحال ساتھ لے کر آئی، پھر آپ پاس میں رہے. قبیلہ بنی سعد میں جب آپ داخل پہلے دن ہوئے تھے تو مصنف لکھتا ہے کہ ہر گھر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، ہر گھر سے. اور ایک عجیب کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں، یہ نیچے ایسی لال ڈوری تھی، لال ڈوری تھی. آنکھیں اوپر کی سرمگی رہتی تھی اور نیچے لال ڈوری ایسی چلتی تھی. اور یہ آپ کی پلکیں ایسی بڑی اور آگے جا کر ایسی گھومی ہوئی تھی. یہ دونوں بھویں یہاں آ کر مل جاتی تھی. اس کو کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز. جو دیکھتا آپ کو تو وہ ٹھہر جاتا، وہ رک جاتا، تھوڑی دیر رک کر ضرور دیکھا کرتا تھا. کبھی کسی کو ہاتھ لگ گیا ہوگا، کوئی واقعہ پیش آیا ہوگا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس قبیلے میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا پورے اس علاقے میں، تو بیماروں کو بنی سعد کے اس گھر کے پاس حلیمہ سعدیہ کے پاس لا کر کہتے کہ حلیمہ تمہارے گھر وہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کا ہاتھ ہمارے بیمار کو لگا دو. آپ بیمار کو ہاتھ لگاتے وہ اچھا ہو جاتا اللہ کے حکم سے.
کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ جانور آتا، اور وہ حلیمہ سعدیہ اس کہتے حلیمہ وہ جو تمہارا بچہ ہے اس کا مبارک ہاتھ ہمارے جانور کی پیٹھ پر رکھ دو، ہمارا جانور اچھا ہو جائے۔ عجیب بات تھی کہ جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، آتے تھے بالکل شکم سیر ہو کر آتے تھے، سیراب ہو کر آتے تھے۔ دوسرے جانور سیراب نہیں ہوتے تھے، وہ بھوکے رہتے تھے، ان کے تھن لٹکے ہوئے رہتے تھے، اور حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے تھن دودھ سے بوجھل رہتے تھے۔ کسی نے کہا کہ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں وہاں چراؤ، ان کے جانوروں کے ساتھ چرایا تو ان کی بھی حالت وہی۔ پھر وہ حلیمہ جو دودھ سے پریشان رہتی تھی، وہ بچہ جو دودھ کی وجہ سے بلک بلک کے روتا تھا، حلیمہ کہتی تھی کہ رات میری نیند نہیں ہوتی، میرے شوہر کی نیند نہیں ہوتی، میرا بچہ رات میں روتا رہتا ہے، میرے جانوروں کے تھن دودھ سے سوکھے ہوئے رہتے ہیں، یہ بھی رات میں چارے کے لیے چلاتے رہتے ہیں، نہ چارہ اگتا ہے نہ پیٹ بھرتا ہے، نہ جانوروں کے پیٹ بھرتے ہیں نہ ہمارے پیٹ بھرتے ہیں۔ وہی حلیمہ اب کہتی ہے کہ جانوروں کے دودھ تھن سے بوجھل ہونے لگے اور ہمارا بچہ پیٹ بھر کے دودھ پی کر سونے لگا، ہمارے گھر کے برتن جانوروں کے دودھ سے بھر گئے۔ لوگوں نے پوچھا حلیمہ تیرے یہاں برکت تو اسی بچے کی آئی ہے۔ اب یہاں ایک مصنف ہے البیلے، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا سے پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا، ساری دنیا سے پوچھو دودھ کس نے پلایا، آپ بتائیے کس نے پلایا؟ کیا نام تھا دودھ پلانے والی؟ حلیمہ سعدیہ۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا، ساری دنیا کہتی ہے۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں نہیں آئے تھے تو حلیمہ پریشان، اس کو بچہ پریشان، شوہر پریشان، شیمہ پریشان، اور انیسہ پریشان، اور اس کے جانور پریشان۔ جس دن سے آپ آئے تو بچے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، پھر حلیمہ کے شوہر نے، شیمہ نے، خود حلیمہ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، پھر گھر کے برتن بھر گئے اور جانوروں کے تھنوں میں دودھ پھر رہ گیا۔ قبیلے والوں نے اس کے دودھ سے فائدہ اٹھایا۔ وہ مصنف البیل مصنف ہے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے میرے آقا کو دودھ پلایا، اور میں کہتا ہوں کہ حلیمہ کو، اس کے شوہر کو، اس کے بیٹے کو، اس کے پورے قبیلے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا۔ آپ نے سب کو دودھ پلایا، آپ کی وجہ سے سب کے پیٹ بھرے، آپ کی وجہ سے خوشحالی میں تبدیل ہوئی۔ اگر وہ یہ کہے تو اس کی زبان کون پکڑ سکتا ہے؟ لیکن کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر کچھ لوگ آئے، یہودی۔ یہ یہودی عجیب و غریب قوم ہے، نبیوں کو قتل کیا، کبھی انسانیت کے لیے یہ قوم مفید نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کریم نے ان کے بارے میں کہا ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کی مہر لگا دی ہے۔ ہمارے پورے شہر میں اگر کوئی ایک آدھ سائنٹسٹ ہوتا اور جس کا پروجیکٹ اس وقت دنیا میں چل رہا ہوتا تو پورے اچل پور شہر کا سر فخر سے اونچا ہوتا، اور لوگ اچل پور کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک اسرائیل ایک ایسا ملک ہے کہ وہاں ہر گھر میں ایک سائنٹسٹ رہتا ہے، بلکہ ہر گھر میں دو دو تین تین سائنٹسٹ رہتے ہیں جنہوں نے دنیا کو ترقی عطا کی ہے، یہ وہ دنیا کی ایجادات کے ماہر ہیں، انہوں نے ایجادات کی ہے، لیکن پوری دنیا میں ان کی ذلت کا یہ حال ہے کہ جس ہوٹل میں چلے جاتے ہیں اگر کسٹمر پہچان لے، دکان کا مالک پہچان لے کہ یہودی ہے تو اس کو جھڑکی دے کر آج نکال دیتا ہے۔ ضربت علیہم الذلہ، قرآن کریم کی یہ ایک پیشن گوئی ہے جس کو ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، سر کی آنکھوں سے اس کا ملاحظہ کر سکتی ہے۔ آج پوری دنیا میں یہودیوں کی ذلت ہے، کوئی ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ ان کے پاس آئے، پوچھا اس بچے میں ساری نشانیاں نبی کی لگ رہی ہیں، اس بچے کو قتل کر دو۔ اچانک ان کو ایک بات یاد آئی، انہوں نے کہا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا نہیں، اس بچے کی ماں میں ہوں اور اس کا باپ یہ ہے۔
تو پریشان ہو گئے کہ ساری نشانیاں تو نبی کی محسوس ہو رہی ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ وہ بچہ یتیم ہوگا اور یہ بچہ یتیم نہیں ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم نہ ہوتا تو ہم اس کو قتل کر دیتے، اس لیے کہ اس میں ساری نشانیاں نبوت کی پائی جا رہی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، ایک واقعہ یہ ہے کہ طائف کے اور نخلا کے درمیان ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، اس میں لوگ جمع ہوتے تھے، اپنے خاندان کی بڑائیاں شعر و شاعری میں بیان کرتے تھے، فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے، لوگ وہاں آتے جاتے تھے، خریداری بھی ہوتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں گئی، وہاں ایک کاہن بھی آتا تھا، لوگ اپنے بچوں کو لے کر اس کے پاس جاتے تھے، اس سے بتاتے تھے۔ اس کاہن نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو زور سے چلایا، کہا کہ اس کو قتل کر دو۔ روایت یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ وہاں سے لے کر نکل گئی، بچے کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ خود کاہن وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے چاہا کہ میں قتل کر دوں، تو جیسی آپ کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا اللہ نے اس کو پاگل کر دیا اور اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، مر گیا۔ حلیمہ سعدیہ کے لیے یہ ایک سے زیادہ کے واقعات ہو گئے تھے کہ جو آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، یہ بچہ یتیم ہے کیا، اس کی آنکھوں میں جو لال ڈوری ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے کیا، اس لال ڈوری سے اس بچے کو تکلیف ہوتی ہے کیا؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں تورات میں، انجیل میں، زبور میں تھی، وہ پڑھ پڑھ کے دیکھ رہے تھے کہ یہ بچہ نبی بننے والا ہے اور یہ ہمارے خاندان میں نہیں آیا، ہماری برادری میں نہیں آیا، اس لیے ہمیں اس کی نبوت بھی قبول نہیں ہے، بس اس نبی کا قتل ہونا چاہیے۔ تو بار بار کے واقعے سے حلیمہ سعدیہ نے سوچا کہ بھائی جہاں کی امانت ہے وہاں پہنچا دیجیے۔ پھر حلیمہ سعدیہ نے آپ کو اٹھایا اور پھر لے کر آیا، تو بعد میں لکھا 4 سال کی عمر تھی، اور بعد میں لکھا کہ 5 سال کی عمر تھی، بعد میں لکھا کہ 6 سال کی عمر تھی، لیکن 6 سال کی عمر کی جو روایت ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اکثر جو سیرت نگاروں نے لکھا ہے وہ 5 سال کی عمر کا لکھا ہے کہ 5 سال کی عمر تھی اور حلیمہ سعدیہ نے آپ کو لے کر آیا، لیکن راستے میں اچانک آپ کے پاس سے وہ غائب ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، کہاں ہے، کدھر ہے؟ وہ تلاش کرنے لگی، عبد المطلب کو جا کر بتایا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گم ہو گئے، اور ایک واقعہ عبد المطلب کے پاس سے گم ہونے کا سیرت میں لکھا گیا ہے۔ اس طرح 2 واقعے بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال سیرت کے مصنف نے لکھا ہے کہ حلیمہ سعدیہ لا رہی تھی، راستے سے آپ گم ہو گئے، عبد المطلب کے پاس آئی تو عبد المطلب کے بڑے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، اپنے یتیم بیٹے کا بیٹا تھا، بچہ یتیم پوتا تھا، سب پیار کرتے تھے، سب لاڑ کرتے تھے۔ ابو لہب جس نے آپ پر ایمان نہیں لایا لیکن اتنا محبت میں سرشار ہو گیا تھا کہ جس وقت سویبہ جو آپ کی باندھی ہے، جس نے آپ صوبیہ نہیں ہے، وہ سویبہ ہے، سویبہ، تو سویبہ نے جس وقت آ کر ابو لہب کو کہا کہ وہ تمہارے بھائی ہے نا عبداللہ، آج ان کو بیٹا ہوا ہے، سویبہ کی زبان سے ابو لہب نے صرف اپنے بھتیجے کی ولادت کی اطلاع سنی تو اس کو کہا کہ جا تو آزاد ہے، جا، اس طرح تو اس کو دیکھا گیا، حدیث میں ذکر کیا گیا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے، کہا پورا جل رہا ہوں، لیکن سویبہ نے جب آ کر اطلاع دی تھی کہ تمہارے بھائی کے گھر ولادت ہوئی ہے تو میں نے خوشی میں اس کو انگلی کے اشارے سے کہا تھا کہ جا تو آزاد ہے، تو ہر پیر کے دن میری اس انگلی سے شہد نکلتا ہے، مجھے پانی پلایا جاتا ہے، پورا جسم تو جلتا ہے میری، لیکن وہ انگلی جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا تھا وہ محفوظ ہے، اور مجھے پیر کے دن ایک گھونٹ پانی بھی دیا جاتا ہے۔ عبد المطلب نے بہت لاڑ کیا، بہت پیار کیا۔ کسی نے دیکھا تھا اس وقت، اس کے بعد کا واقعہ دیکھا تھا کسی نے
کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد رو رہے ہیں، کبھی غلاف کعبہ پکڑ کر رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو ان سے کہا گیا تھا کہ یہ عبد المطلب ہیں، ان کا ایک پوتا ہے محمد اس کا نام ہے، وہ گم ہو گیا، انہوں نے اس کو اونٹ لانے کے لیے بھیجے تھے۔ اس کی یہ کیفیت ہے، خاصیت ہے کہ جس کام کے لیے اس بچے کو بھیجتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے۔ ابھی تک ان کا پوتا آیا نہیں ہے، اس کے غم میں فراق میں رو رہے ہیں۔ اب وہ یہ پڑھ کر رو رہے تھے، رد الی راکبی محمدا، اے میرے پروردگار میرے سوار محمد کو بھیج دے۔ حلیمہ سعدیہ نے جب آ کر بتایا کہ آپ کا پوتا گم ہو گیا، عبد المطلب بے قرار ہو گئے اور چاروں طرف دوڑے۔ ایک روایت یہ ہے کہ کہیں سے آواز آئی کہ اس مقام پر ہے، تو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے آپ کھڑے ہیں لیکن اداس ہیں، درخت کے نیچے کھڑے ہیں لیکن اداس ہیں۔ عبد المطلب نے جا کر نام پوچھا، کیا نام ہے بیٹا؟ کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ عبد المطلب نے اتنا سنا اور سینے سے لگا کر بہت روئے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں لے کر آئے اور پھر اہل مکہ کی دعوت کی اپنے پوتے کی آمد کے موقع پر۔ اس موقع پر ابو جہل آیا اور ابو جہل نے کہا، عبد المطلب، ارے اللہ، آپ کے بیٹے کی پوتے کی خاص بات بتاؤں؟ یہ آپ کا پوتا مجھے ملا تھا تو میں نے اس کو اونٹنی پر بٹھایا اور پھر بیٹھا، میں خود بیٹھا، میں اونٹنی کو اٹھانا چاہتا تھا تو اونٹنی اٹھی نہیں، آخر تک نہیں اٹھی۔ اس کے بعد میں اترا اور میں نے آپ کے پوتے کو پیچھے بٹھایا تھا، اب سامنے بٹھایا تو اونٹنی اڑ گئی۔ کاش ابو جہل اس پوتے کو ساری زندگی اپنے آگے کر دیتا تو اس کی اونٹنی ہمیشہ کے لیے اڑ جاتی۔ اے ابو جہل تیری عقل پر بڑے پتھر، اے ابو جہل تیری عقل پر بڑے پتھر، دیکھ لے بلالوں نے کیسا مرتبہ پایا۔ ابو لہب بڑا حسین تھا، بڑا جمیل خوبصورت تھا۔ ابو لہب یعنی آنکھ کا شعلہ، شرارہ، اتنا ایسا رنگ تھا، بھڑکدار رنگ تھا، اس لیے اس کا ابو لہب کہتے تھے۔ ایسا حسن و جمال کا مالک آگ کا مستحق بن گیا صرف اس لیے کہ آپ کی زندگی کو پر پشت ڈالا۔ اور حبش کے بلال تھے جن کی نسبت غلام تھی، ہونٹ بھی موٹے موٹے تھے، دانت چمکیلے تھے، رنگ بڑا گہرا اور چمکدار تھا، سیاہ فام تھے، بال گھنگریالے تھے، قد بھی چھوٹا تھا، لیکن کیا مرتبہ اور مقام پایا تھا کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑا کرایا تھا اور کہا تھا، بلال اذان دے دو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ معراج سے جب واپس آئے تھے تو آپ نے کہا تھا، بلال کیا عمل ہے تمہارا؟ بلال تمہارا عمل کیا ہے؟ جنت میں میں چل رہا تھا اور تمہارے چپل کی آواز سن رہا تھا۔ بلال نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کر کے آتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ کاش ابو لہب بلال ہی کو دیکھ لیتا کہ ایک حبش کا بلال ہے، سیاہ فام ہے، نسبت کا غلام ہے، موٹے ہونٹ ہے، چمکیلے دانت، گھنگریالے بال ہے، لیکن آپ کی زندگی کو اس نے سامنے رکھا۔ اللہ نے جنت میں تاجدار مدینہ کو اس کے چاپوں کی آواز سنا دی اور یہاں ابو لہب کو گھسیٹا گیا۔ ہمارے لیے بھی پیغام ہے، قرآن کریم نے کہا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، نبی جی ہم نے آپ کو یتیم پیدا کیا، آپ جانتے ہیں آپ یتیم ہیں، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے پیدا ہوئے، دنیا کے سارے یتیموں کو اللہ نے سہارا دے دیا۔ آپ یتیم کے پیدا ہوئے، دنیا کے سارے یتیموں کو سہارا مل گیا۔ اللہ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کامل اتباع کے ساتھ عطا فرمائے۔ وقت کی زیادتی کے لیے معذرت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔